نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو درود و سلام کی فضیلت ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نقل کریں گے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے وسیلے سے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ سو آج اس حوالے سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نقل کریں گے۔ سب سے پہلے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو صلاۃ کا حکم دیا ہے مومنین کو، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بے شک یہ صلاۃ، یہ درود اللہ بھی بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اور پھر مومنین کو حکم ہوا تو درود کے ساتھ سلام بھی خوب خوب حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سب سے پہلے درود کا معنی جان لیں۔ درود فارسی کا جو ہے یہ لفظ ہے، اور اس کے معنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور پہ صلاۃ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے اگر اس صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت اور سلامتی نازل فرماتا ہے۔ اس کا رحمت اور سلامتی فرمانا یہ صلاۃ ہے۔ اور جب اسی صلاۃ یا درود کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، جیسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اگر نسبت ہوتی ہے تو پھر اس کا معنی بڑھتا ہے کہ اللہ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیج، رحمت بھیج، سلامتی بھیج۔ گویا یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہر بندہ مومن پہ عمر میں کم از کم زندگی میں ایک بار
درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ جو بھی صاحب ایمان ہے، جو بھی مومنین ہیں، مومنات ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اور اگر ایسی محفل ہو کہ جس میں حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام نامی لیا جا رہا ہو، اس میں مبارک پکارا جا رہا ہو، تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ جیسے نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، یا میں خطاب کر رہا ہوں حضور سید عالم علیہ السلام کا نام نامی لیتا ہوں، تو یہ ایک مجلس ہے، تو اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور چونکہ مجلس ہے، اس مجلس میں بار بار اگر نام لیا جا رہا ہے تو پھر بار بار اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طرح نماز کے قعدہ اخیرہ میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، احناف کے نزدیک یہ درود پاک پڑھنا سنت مؤکدہ واجب ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک نماز کے قعدہ اخیرہ میں درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ گویا ان کے نزدیک اگر نماز میں کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود و سلام نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نقل کریں گے۔ سب سے پہلی روایت صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، سنن ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، ایک مرتبہ صلاۃ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عمل آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پاک بھیجا ہے، اور کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوئیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ یعنی وہ بندہ مومن جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی 10 رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جس شخص کا یہ وظیفہ ہو کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ جنت میں اس کو پھر درجات بھی عطا کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کس قدر ایک عظیم عبادت ہے، کس قدر ایک عظیم وظیفہ ہے۔ آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور جنت میں آپ کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، اور جنت میں اس کے 10 درجے اللہ رب العزت بلند فرمائے گا۔
یعنی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اور پھر جنت میں درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ حضور سید عالم علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام کا وظیفہ بنائے، کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہاں پہ روایت کو نقل کرنے سے قبل ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کا وظیفہ ہے درود و سلام، اس سے منافقت ختم ہوتی ہے، جو دل کا نفاق ہے وہ دور ہوتا ہے، یہ درود و سلام کی برکت ہے۔ اور کتنی تعداد میں پڑھے یہ بھی آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ 10 مرتبہ اگر آپ نے درود پڑھا ہے تو کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ 100 مرتبہ۔ اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت سے برات لکھ دیتا ہے، یعنی سٹیمپ لگا دی جاتی ہے اس کی پیشانی سے کہ یہ میرے حبیب پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ بندہ منافق نہیں ہے، اس کو منافقت سے بری لکھ دیا جاتا ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی 2 چیزیں اس کو عطا ہوئیں، ایک نفاق ختم ہوتا ہے، اور دوسرا نار جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ کرتا کیا ہے؟ 100 مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، اور پھر روز قیامت اللہ رب العزت اسے شہداء کے ساتھ رہائش عطا فرمائے گا۔ روز قیامت مقام و مرتبہ دیکھیں، شہیدوں کے ساتھ اس کو رہائش عطا کی جا رہی ہے، اس کا درجہ شہیدوں کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 درود بھیجتے ہیں۔ کون؟ جو شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا دعا کے معنی میں آتا ہے، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے 70 مرتبہ دعا کرتے ہیں، یعنی وہ ملائکہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ہو جاتا ہے جو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اسی طرح درود کے ساتھ اگر آپ سلام پڑھتے ہیں تو یہ بھی آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے فضائل کو نقل کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سو اے ایمان والو تم درود اور سلام خوب بھیجا کرو۔
یعنی درود کے ساتھ سلام کو بھی شامل کر لیا کرو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، آج جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور انہوں نے جو مجھے خوشخبری دی ہے میں اس خوشخبری کو تمہیں سناتا ہوں۔ اور جبریل امین کو یہ خوشخبری اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، انہوں نے وہ خوشخبری مجھے آ کے سنائی ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماؤں گا، میں اپنی رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، جبریل امین جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جو آپ پہ سلام بھیجے گا، اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کو سلامتی عطا کروں گا۔ تو درود پاک پڑھنے سے آپ رحمتوں کے بھی مستحق ہوتے ہیں اور سلامتی کے مستحق بھی ہوتے ہیں، آپ کو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی ملتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ملتی ہے۔ آپ نے وظیفہ کیا کیا؟ حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا ہے، سلام بھیجا ہے حضور پہ، تو صلات اور سلام جو بھیجا آپ نے، اس پہ اللہ رب العزت آپ کو رحمتیں عطا فرماتا ہے، سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کئی فرشتے ہیں جو اس زمین پہ سیر کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان کے گھومنے پھرنے سیر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اللہ رب العزت نے ان کی صرف ایک ہی ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری امت کے سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں، بس ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو حضور پہ سلام پڑھتا ہے وہ اس سلام کو لے لیتے ہیں اور حضور علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا وزٹ کرنا، ان کا سیر کرنا، ان کا زمین پہ گھومنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ زمین پہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور سلام کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک فرشتے کی ڈیوٹی نہیں، کئی فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے جو بھی سلام پڑھ رہا ہے اس کو حضور تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ اگر حضور علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، گویا آپ کے درود کو جو فرشتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اس درود و سلام کو اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ڈیوٹی کیا اثر انجام دے رہے ہیں کہ جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو کہ فلاں نے یہ درود پاک پڑھا ہے، یہ سلام فلاں شخص نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے جو درود و سلام کا وظیفہ اختیار کرتا ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، کسی بھی خطہ ارضی میں تم رہتے ہو، بستے ہو، زندگی بسر کر رہے ہو، مجھ پر درود پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغَنِي، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ پہلی روایت میں فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، اس روایت میں کیا ہے کہ حضور خود بھی سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے اس شخص کا کہ وہ درود اور سلام پڑھتا ہے اور حضور خود سماعت فرما لیں، لیکن محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ اگر آپ
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ درود حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود سنتے ہیں، خود سماعت فرماتے ہیں، وہ حضور تک پہنچتا ہے۔ یہاں فرشتہ نہیں آ رہا، فرشتوں کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے۔ حضور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کئیوں کا درود پاک فرشتوں کے ذریعے حضور کی مجلس میں پیش ہو رہا ہے، اور کئی ایسے عشاق ہیں کہ ڈائریکٹ حضور سنتے ہیں۔ یعنی جتنا جس کا قرب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوگا اتنا ہی درود و سلام جو پڑھ رہا ہے حضور خود سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے، یہ میں نے روایات نقل کی ہیں کہ اگر آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا نزول آپ پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ عمل آپ نے کیا کیا؟ درود بھیجا ہے، صلاۃ بھیجی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ پڑھی، آپ نے درود پڑھا، کتنی نیکیاں لکھ دی گئیں؟ 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 اللہ رب العزت اس کے گناہ مٹا دے گا، ریموو ہو رہے ہیں اس کے 10 گناہ، اور اس کے 10 درجے اللہ رب العزت بلند فرمائے گا، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جو سلیو ہوا کرتے تھے اس دور میں، ظاہری بات ہے غلام ہوا کرتے تھے، اور ان کو آزاد کرنے کی فضیلت دین نے ہمیں بتائی ہے، اسلام نے ان کو آزاد کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ ایک غلام آزاد کریں تو اس کے کئی فضائل اور مناقب آپ کو جو ہے وہ عطا کیے جائیں گے۔ تو 10 غلام اگر آپ آزاد کریں کتنا ثواب ہوگا آپ کو۔ تو ایک مرتبہ اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا آپ کو جو ثواب ادا کیا جا رہا ہے وہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس قدر عظیم وظیفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو تم وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور پھر مجھ پر درود پاک بھیجو۔ روایت کے صرف اس ٹکڑے پہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2 مسائل کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی وہی الفاظ کہو، اور پھر جب اذان مؤذن کہہ چکے تو پھر درود پاک پڑھو۔ تو اذان کے بعد درود پاک پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ اذان سے پہلے جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ حضور نے ممانعت نہیں فرمائی، منع نہیں فرمایا۔ اگر اذان سے پہلے بھی اگر کوئی درود پاک پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی عمل مستحب ہے، لیکن جو مؤذن ہے اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود پڑھ رہا ہے یا درود و سلام پڑھ رہا ہے، اذان اور اس کے درود پاک پڑھنے میں فاصلہ ہونا چاہیے، متصل ہی ساتھ ہی اذان شروع نہ کرے۔ جیسے مؤذن نے اذان دینی ہے تو وہ درود و سلام پڑھے پہلے، پھر کچھ وقفہ سٹے کریں، کچھ وقفہ کرنے کے بعد پھر اذان کہے، تاکہ یہ ڈفرنس رہ جائے کہ پہلے جو پڑھا گیا وہ اذان نہیں ہے، وہ درود و سلام ہے، اور اذان کہنے کے بعد پھر کچھ سٹے کرنے کے بعد پھر اگر وہ درود و سلام پڑھتا ہے
تو پھر یہ مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں بلکہ یہ اذان کے بعد درود پاک پڑھ رہا ہے، تو کچھ فاصلہ کر لینا چاہیے، متصل ہی درود پاک اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اذان جب ہوتی ہے تو یہ تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی چاہیے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا کہتا ہے تو تم بھی وہی اللہ اکبر کہو، واشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، واشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو، جب وہ حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، جب وہ حی علی الفلاح کی پکار دیتا ہے تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر وہ اللہ اکبر کی صدا دے پھر تم اللہ اکبر کہو، جب وہ لا الہ الا اللہ کہے مؤذن تو پھر تم کہو لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کلمات دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، یہ الفاظ مؤذن کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ نے عمل کیا کیا ہے؟ اذان کو سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ اور آپ جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمارے اپنے ہی معمولات ہوتے ہیں، گھروں میں لائیو اذان جاری ہو تو پھر بھی ہم اپنے کام کاج میں بزی ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پہ تو وہ ریڈیو سسٹم ہوتا ہے تو ہم بعض دفعہ ریڈیو بھی بند کر دیتے ہیں کہ جی اس کو بند کر دو یار، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ثواب کس قدر مل رہا ہے، ذرا وہ تھوڑا سا ٹائم دیکھ کے پھر آپ عبادت کر لیں گے، آپ کی عبادت ہے۔ اور مؤذن جب آپ کو نجات کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ مسجد میں بھی آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، اور پھر مجھ پر درود پاک بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، یعنی رحمت بھیجتا ہے، سلامتی بھیجتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کہہ چکے تو پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ یہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا مانگو، اس دعا مانگنے سے پہلے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ درود پاک بھیجو، یہ حضور کا حکم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہہ لے تو درود پاک بھیجو، پھر وسیلہ کی دعا کرو۔ پھر وسیلہ کی دعا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے جنت کا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس مقام پہ میں ہی فائز ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی میرے لیے وسیلہ کا سوال کرے حلت لہ شفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو اذان کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ وسیلہ کی دعا کریں، حضور کی شفاعت کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ یہ اعمال ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے۔ اسی طرح آج روز جمعہ ہے، جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتا ہوں، چونکہ اب جمعے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع جاری رہے گا، درود و سلام کے جو فضائل اور مناقب احادیث میں آئے ہیں ہم ان کو نقل کریں گے، پھر اس پہ ہم بزرگان دین کے احوال کو بھی نقل کریں گے کہ جن کی زندگی کا معمور ہوا کرتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کن کن رحمتوں سے نوازا، کیا کیا برکتوں کا ان پہ نزول ہوا اور کیا کیا برکتیں انہوں نے حاصل کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن
کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ ابھی ابھی جبریل امین حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل امین رب کی طرف سے میرے پاس آئے ہیں، اور بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین پر جو بھی مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا، میں اور میرے فرشتے اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کریں گے۔ 10 مرتبہ اللہ رب العزت بھی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی 10 مرتبہ جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ روز جمعہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں ہمیں کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔